سر سننے میں یہ بھی آیا کہ آپ کے دادا نے کہا تھا کہ جی سیاست میں نہیں جانا. کوئی عزت دار شخص کا کام نہیں رہا سیاست میں. عمران خان صاحب نے ایک کوشش انہوں نے کرنی شروع کی کہ ہم اس نظام کو تبدیل کریں, بہتر کریں. کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور بہت زیادہ ڈائیورس موضوعات پہ. جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ اتنی عجیب و غریب ہے, تو پھر جو لوگ ہیں وہ بدتمیز, ان کو کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہیں. تو آئی فیلٹ کہ چھوٹے شہر میں رہنا مجھے پسند ہے زیادہ, جو کہ بڑے شہر میں ایکسیس ضرور ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ اشنا آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں وہ فارمر منسٹر آف ہائر ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رہ چکے ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں راجہ یاسر ہمایوں کو اور ان سے جانتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں. میں جی ابتدائی زندگی اسکول سے پہلے میں فیصل آباد رہتا تھا جی. وہاں پہ اپنے زمینیں تھیں, فارم ہاؤس تھا وہاں پہ. اس کے بعد کلاس 1 سے ایچیسن کالج میں لاہور میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد امریکہ چلا گیا, وہاں پہ کمپیوٹر انجینئرنگ کی یونیورسٹی آف فلوریڈا سے. تو بیسیکلی یہی تھی. تو کمپیوٹر انجینئرنگ کی, تو سیاست کا شوق کہاں سے آیا؟ سیاست کا شوق جی تھا تو بچپن سے ہی کسی حد تک ہمیشہ, کیونکہ پولیٹیکل فیملی تھی. ہر وقت ڈسکشن ڈائننگ ٹیبل پہ, لنچ پہ یہی ہوتی تھی اس زمانے میں. اور یاد ہے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگ رہا تھا اور بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, تو ہم لوگ پیپلز پارٹی میں, میری فیملی تھی زیادہ. کچھ لوگ جو تھے وہ پرو فوج بھی تھے, تو یہی بحث ہوتی رہتی تھی ہر وقت. تو تب سے ہی آئی واز 5-6 ایئرز اولڈ, تب سے انٹرسٹ تھا. اس کے بعد پھر اسکول میں بھی ایچیسن کالج کا ماحول بھی ایسا ہے, پولیٹیکل فیملیز کے بچے پڑھتے ہیں. آلدو اسکول میں اتنی کوئی پولرائزیشن نہیں تھی, سبھی ہم لوگ تھے اکٹھے اور کبھی زیادہ بحث بھی نہیں ہوتی تھی سیاست پہ, لیکن انٹرسٹ تھا سبھی کا. پھر یونیورسٹی میں انوالو رہا, یونیورسٹی پالیٹکس میں الیکشن لڑا, سینٹ کا ممبر بنا یونیورسٹی کے. تو انوالو رہا, PSA کو میں نے وہاں پہ چلایا, پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کو, پھر انٹرنیشنل ایسوسیشنس میں, اور واپس آیا جب تو چکوال واپس موو ہوا جو میرا بھائی شہر ہے. تو پھر وہاں پہ تو ویسے ہی ماحول جو ہے وہ سیاسی ہے, ہر بندہ صرف گفتگو ہی سیاست پہ کرتا ہے. سر سننے میں یہ بھی آیا کہ آپ کے دادا نے کہا تھا کہ جی سیاست میں نہیں جانا. جی ہاں, میرے دادا ایک لمبا عرصہ پالیٹکس میں رہے. ہی واز MLA فرام 1929 سے لے کے 58 تک. تو 29 سال لگاتار جیتنے کے بعد, اور بٹ ہی واز ناٹ ٹو اولڈ. 25 سال کی عمر میں سیاست شروع کی, 53 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو لگا کہ پاکستان بننے کے بعد سیاسی حالات دن بدن ایسے ہوتے جا رہے ہیں جس میں کوئی عزت دار شخص کا کام نہیں رہا سیاست میں. اور حالانکہ اس وقت اتنا برا نہیں تھا, آج کل تو دیکھ لیتے تو شاید پتہ نہیں کیا ہوتا, اسپیشلی سوشل میڈیا آنے کے بعد. تو ان کو یہ لگا کہ آپ جو لوگ ظاہر ہے جنہوں نے کرپشن بھی نہیں کرنی اور بہتری کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں, وہ اپنے ٹائم کی اور پیسے کی اور ہر چیز کی قربانی دے کے پالیٹکس کرتے ہیں. لیکن اگر وہ رائٹس اینڈ رانگس پہ کھڑے نہ ہو سکیں, آپ کے جو ووٹرز ہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. آپ کا ووٹر ہے, وہ چاہتا ہے آپ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں, ووٹر کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اور تو اس چیز پہ وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا بلکہ برا سمجھتا ہے اگر آپ رائٹس اینڈ رانگس کی بات کریں. تو پھر اس سسٹم میں آگے رہ کے پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے. اور میں بھی جب پالیٹکس میں آیا تو آلدو ایکسٹینڈڈ فیملی تو میری کبھی پالیٹکس سے باہر نہیں تھی, لیکن جو میری امیڈیٹ فیملی ہے ان کا یہی خیال تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا اور بہتر نہیں رہے گا. لیکن عمران خان صاحب نے ایک کوشش انہوں نے کرنی شروع کی کہ ہم اس نظام کو تبدیل کریں, بہتر کریں, انسٹیٹیوشنز کو بہتر کریں, گورننس کو بہتر کریں. ایسی باتیں انہوں نے کی جس سے مجھے لگا کہ ایٹ لیسٹ خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. وہ کوشش تو کر رہے ہیں, اور انہوں نے خود بھی یہی کہا کہ آپ جیسے لوگ جب باہر بیٹھ کے صرف برا بھلائی کہتے ہیں سیاستدانوں کو یا سیاست کو, تو پھر وہ ٹھیک کیسے کریں گے, ان کے ساتھ کون آئے گا. تو یہ سوچ کے میں آیا تھا ان کے ساتھ. اب شاید خالی یہی وجوہات ہیں ان کے ساتھ آنے کے لیے یا کچھ اور بھی؟ نہیں, بیسیکلی تو یہی تھی. میں ان کو اوریجنلی تو ملا تھا کیونکہ انہوں نے نول یونیورسٹی بنائی تھی. میں خود واپس جب آیا پاکستان تو میں نے ایجوکیشن کے لیے کام کر رہا تھا, تو میرا خیال تھا کہ اس طرح کی ایک یونیورسٹی چکوال میں بھی بنائی جائے. تو ایک وجہ ملنے کی یہ تھی. اور ویسے سیاسی کچھ تب PTI تھی, لیکن ظاہر آبویسلی تب بڑی ایسی سٹیجز پہ نہیں تھی کہ وہ کوئی الیکشن جیتتی. تو ان کی جب ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کنونس کیا کہ ہمیں آنا چاہیے پالیٹکس میں,
تو پھر ایونچولی میں نے فیصلہ کیا، الیکشن بھی 13 کا لڑنا پڑ گیا اسی وجہ سے. جی وزیر اعلیٰ پنجاب میں بھی نام تھا آپ کا، تو کن وجوہات کی وجہ سے نہیں بن سکے؟ میرا تو اپنا کوئی ایسا نہ لابی تھی جی، نہ گروپ تھا، نہ میرا کوئی ارادہ تھا. تو میرا خیال ہے کسی پوائنٹ پہ خان صاحب نے ڈسکس کیا ہوگا جی، اور پھر کوئی پولیٹیکل وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساؤتھ پنجاب سے بنانا ہے. شاید یہی وجہ ہوگی، کیونکہ میرا کبھی کوئی لابی تھی نہیں، نہ ارادہ تھا، تو اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں، کتنے بیوی بچے ہیں آپ کے؟ بیوی تو ایک ہی ہے جی، اور بچے ماشاءاللہ 3. سیاستدانوں میں بڑا مشہور ہوتا ہے نا کہ ایک کو 2 3 بیویاں ہوتی ہیں. جی ہاں. تو آپ نے سوچا ہے آگے شادی کرانے کا کہ نہیں؟ نہیں فی الحال تو ایسا کوئی گرل فرینڈ؟ ہاں نہیں جی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 ہیں جی. اچھا، کتنی بیٹیاں کتنے بیٹے؟ ایک بیٹا ہے جی اور 2 بیٹیاں. اچھا. کھانے کا شوق رکھتے ہوں گے، کھانا بنانا بھی جانتے ہوں گے؟ بہت زیادہ نہیں، بنانا تو بالکل نہیں آتا. تو جب فلوریڈا ایون تب بھی ہمیشہ باہر سے ہی کھانا کھاتا تھا. یونیورسٹی کا میل پلان تھا جی، یا پھر وہ باہر سے ریسٹورینٹ سے کھا لیتا تھا. آج تک کبھی نہیں پکایا. آملیٹ بنانا آتا ہے صرف. چائے بھی بنانی آتی ہے کہ نہیں؟ چائے میں پیتا نہیں ہوں، تو اس لیے بنانے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی. جی، چائے تو آپ کے سامنے پڑی اور آپ کہہ رہے ہیں چائے پسند نہیں کرتے. یہ سیاسی مجبوری ہے جی. چلیں اپنی ہابیز کے بارے میں بتائیں کچھ ناظرین کو. مجھے جی ہابیز تو بہت ساری ہیں. فوٹوگرافی کا شوق تھا بچپن سے ہی، اور اسپیشلی نیچر کی بھی، پورٹریٹس بھی دونوں. اور اس کے علاوہ ٹریولنگ کا شوق ہے، اسپورٹس مختلف قسم کی، اسکیئنگ کا شوق بہت زیادہ ہے، لیکن اتنا موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی جب موقع ملے تو ضرور کرتا ہوں. اور باقی بہت ساری اسپورٹس ہیں، سوئمنگ ہے. کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور بہت زیادہ ڈائیورس موضوعات پہ، آپ سائنس سے لے کے فلسفی اور پولیٹکس، ریلیجن، تو مختلف ریڈنگ کا کافی شوق رہا ہے. آج کل ذرا کم کر دی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ہے. تو بکس بیسڈ موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ نہیں، یا پڑھنا ہی پسند کرتے ہیں؟ نہیں، موویز بھی دیکھتا ہوں. موویز کا کسی حد تک شوق ہے، میوزک کا بھی شوق ہے، لیکن وہ ہر بیلنس ہے. کوئی ایسے انتہا سے زیادہ شوق نہیں. کاروں کا شوق ہے، ڈرائیونگ کا شوق ہے. کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانا مجھے اٹیلین پسند ہے جی زیادہ، اور وہی پسند کرتا ہوں. اور دیسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے بالکل نہیں پسند دیسی کھانا. تو گھر میں کیا کھاتے ہیں پھر؟ جو پکا ہو مجبوراً کھا لیتے ہیں. جی. اور اپنی فیوریٹ موویز کے بارے میں بتائیں جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ ایک میسج دیتی ہے آن لائف. موویز میں نے بہت دیکھی ہیں. کوئی ایگزیکٹلی ایک مووی تو ایک انفورگیون مووی تھی کلنٹ ایسٹ ووڈ کی. وہ مجھے اس لیے بڑی یاد رہ گئی کہ مجھے کوئی 10 دفعہ دیکھنی پڑی، کیونکہ میں ایک کلاس لے رہا تھا امریکہ میں. یہ امریکن یونیورسٹی سسٹم میں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو صرف اپنے جو آپ کا میجر ہوتا ہے اس کے علاوہ جنرل ایجوکیشن کے لیے بہت سارے کورسز لینے پڑتے ہیں. تو اپریسیشن آف دا آرٹس نام کی ایک کلاس میں نے لے لی. اس میں یہ اس مووی پہ کریٹیک لکھنی تھی، تو بڑے غور سے دیکھی، اس کے فائن پوائنٹس کو ڈسکس کیا کلاس میں. تو وہ میں نے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ون آف مائی فیوریٹ موویز ہے. ٹریول کا بہت شوق رکھتے ہیں آپ، ابھی آپ نے جس طرح بات کی، تو آپ کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن کون سی ہے؟ ویسے تو اگر بیلنس دیکھا جائے پھر تو امریکہ میں جانا زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ نیچرل بیوٹی بھی ہے، اور لوگ بڑے فرینڈلی ہیں، اور اتنا مہنگا بھی نہیں تھا کچھ دنوں پہلے تک. اب تو خیر ڈالر بہت مہنگا ہو گیا، لیکن ہر چیز سیف ہے، اور آپ شہر بھی بہت اچھے ہیں، اور نیچر بھی ہے، سب کچھ ہے ایک جگہ پہ. اور ایک ویزا آپ لے کے جاتے ہیں، آلموسٹ پورا کانٹیننٹ آپ پھر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ یورپ یا اسپیشلی سوئٹزرلینڈ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور انتہائی خوبصورت ہے. میرا خیال ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں. اور جو لوگ یہ سب کہتے ہیں کہ ہے، میں سمجھتا ہوں غلط کہتے ہیں، خام خواہ باعث والی بات ہے. کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی آپ ایک سائڈ سے آسٹریا سے انٹر ہو جائیں یا اٹلی سے انٹر ہو جائیں تو خوبصورتی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ایک کنٹینیوس بیوٹی ہے. اور اس میں سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگتی ہے کہ گرینری، جو گرین کلر ہے وہاں پہ جب سپرنگ ہو، اور جو پانی کا رنگ ہے اس کا کوئی میچ نہیں، بالکل ٹرکوائس پانی ہوتا ہے. تو یہ کمبینیشنز جو ہیں وہ آپ کو کہیں اور ملتی نہیں ہیں. آسٹریا ہے اسی طرح کا، سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا دونوں. ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ یہی ملک پسند ہے خوبصورتی کے لحاظ سے. پاکستان میں کیا خیال ہے، سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ پاکستان میں اصل میں پاکستان میں نیچرل بیوٹی کافی زیادہ ہے. اس میں 2 پرابلمز ہوئی ہیں. جی. ایک تو ایسے ہے کہ آپ جیسے کسی بہت خوبصورت چہرے کو غلط میک اپ کر دیں تو پھر اتنا خوبصورت نہیں رہتا، رائٹ. ہم نے بیسیکلی اپنے جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ اتنی عجیب و غریب ہے، اور پھر جو لوگ ہیں وہ بدتمیز
ان کو کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے. وہاں پہ اتنی خوبصورت سیف الملوک جھیل ہے, اس پہ شاپرز پھینکے ہوتے ہیں. اور تو میں تو جب بھی جاتا ہوں تو سارا دن صفائی کرتا رہتا ہوں, اور مجھے غصہ چڑھا رہتا ہے دیکھ کے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں اتنی. اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان میں ڈفرینس یہ ہے, پاکستان کے کئی علاقے جو ہیں وہ بالکل سوئٹزرلینڈ کے لیول کے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایون ناران کا غان جو ویلی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے, کسی طرح سے 19-20 کا فرق ہوئے گا, اور وہ 19-20 کا فرق بھی تھوڑا زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی ڈیولپمنٹ, غلط ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. آپ کی جو کنسٹرکشن ہے وہ دیکھیں, آپ جب کنسٹرکشن کرتے ہیں نا تو وہ خوبصورت ہونی چاہیے. جیسے ملیشیا میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے پلانز بنائے ہیں کہ بدنما نہیں ہے وہ. یہاں پہ کسی کا کوئی پلان نہیں ہے, مختلف قسم ہیپ ہیزڈ کنسٹرکشن ہے, بلڈنگز جو ہیں وہ فضول قسم کی بنا دی ہیں. تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ. آپ کو اپنے ملک کو خود ہی تباہ کرتے جا رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں یہ ڈیولپمنٹ جو اس طرح کی ہو رہی ہے اس سے نہ ہی ہو تو بہتر ہے. سڑک کے کنارے پہ اونچے اونچے ہوٹلز بنا دیں گے تو بیسیکلی ہم اپنی جو قدرتی حسن ہے اس کا ہم نے بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور ابھی تک ہم اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو. دیکھیں نتھیا گلی میں کیونکہ انگریزوں نے بنایا تھا نا, انہوں نے ڈیولپمنٹ بڑی خوبصورت کی تھی پہاڑ کے اوپر, لیکن جو ابھی پاکستان اب بن رہا ہے جو نیا نتھیا گلی آپ کہہ لیں, اس کے حالات آپ دیکھ لیں, آپ کو کمپیریزن پتہ چل جائے گا کیا فرق ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو رہنا کہاں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں, پہاڑی علاقے میں یا بالکل؟ میں ایکچولی جی چکوال میں رہنا بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. چکوال بڑا صاف ستھرا شہر ہے, لوگ بڑے مہذب ہیں, اور نیچرل بیوٹی بھی ہے. اگر آپ نے ٹریکنگ کرنے جانا ہے یا کسی جھیل پہ جانا ہے, ایڈونچر ٹورزم کا بھی مجھے شوق ہے, اور بندہ ATV چلا لے یا ہارس رائڈنگ کر لے یا بوٹنگ کر لے, ٹریکنگ کر لے, تو اس طرح کی تمام چیزیں آپ چکوال میں کر سکتے ہیں. بڑا ایکسیسیبل ہے. اسلام آباد آپ 1.5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں, اور لاہور بھی آنا ہو تو 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ون آف دا بیسٹ اسمال ٹاؤنس ٹو لیو ان پاکستان. تو لاہور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لاہور میں بچپن سے رہا ہوں جی, بڑی ایک اٹیچمنٹ ہے, لیکن ہمارا جو لاہور ہے وہ بڑا لمیٹڈ سا ہے. جو اسکول میں بھی تھا وہ ایچیزن کالج, جمخانہ کلب, اور ارد گرد گھر کینٹ میں یا گلبرگ میں. تو یہ ایک ہمارے لیے لاہور جو ہے یہ 5 کلومیٹرز ہی لاہور ہے. تو اس لیے آئی وانٹ سے کہ ایگزیکٹلی لاہور کے ایکچوئل کا مجھے کوئی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اندرونی شہر میں زندگی میں 5 دفعہ گیا ہوں گا, 10 دفعہ, اس سے زیادہ نہیں گیا. تو پسند کرتے ہیں اندرونی لاہور کو؟ ظاہر ہے اس میں خوبصورتی ہے, اس کا ایک کلچر ہے, اور اس کو اپریشیٹ بھی میں کرتا ہوں. اور پاکستان کی تہذیب ہے, وہی تو ہے پاکستان کا سب سے زیادہ. پنجاب کا تو آپ کہہ لیں کہ کلچرل ہب ہے لاہور. کہتے ہیں لاہور ہے. بالکل لاہور ہے, بالکل مانتا بھی ہوں. چکوال میں رہتے ہوئے بھی مانتے ہیں اس چیز کو. لاہور کے جو لوگ ہیں زندہ دلانے لاہور جن کو کہتے ہیں, دلانے لاہور, آئی مین وہ تو ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور مطلب میرا ایک سیکنڈ ہوم آپ کہہ لیں کہ میں 5 سال کی عمر سے لاہور. چکوال تو میں کبھی رہا ہی نہیں. تو اب کیوں چکوال میں موو ہوا ہوں امریکہ سے آنے کے بعد. اچھا. جب میں یہاں سے ایچیسن کالج سے پڑھ کے امریکہ چلا گیا تو وہاں پہ مجھے لگا کہ چھوٹے شہر میں رہنا زیادہ مزے کا, زیادہ فائدہ ہے اس کا, اور زیادہ انجوائے میں کرتا ہوں. میں یونیورسٹی آف فلوریڈا میں تھا, وہ بھی ایک یونیورسٹی ٹاؤن تھا گینزول, تو وچ واز اے اسمال 90,000 کی آبادی تھی وہاں پہ. تو آئی فیلٹ کہ چھوٹے شہر میں رہنا مجھے پسند ہے زیادہ, جو کہ بڑے شہر میں ایکسیس ضرور ہونا چاہیے, لیکن آئی ڈونٹ لائک لیونگ ان اے میٹروپولیٹن. تو وہ پھر اس وجہ سے میں چکوال موو ہوا کہ یہ ساری جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں کہ اتنا دور بھی نہیں ہے کسی بڑے شہر سے, آپ کا موڈ کرے تو چلے جائیں, نہیں تو شہر کی شور سے بھی دور ہے. جی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ بتائیں آپ کہ بچپن میں پڑھائی میں کس طرح کے تھے؟ میں جی اچھا تھا, پڑھتا نہیں تھا بالکل گھر آ کے. اسکول میں جو پڑھتا تھا کیونکہ آئی واز انٹیلیجنٹ, آرام سے اچھے ڈیسنٹ آ جاتے تھے گریڈس, اس سے زیادہ لینے کی کبھی موٹیویٹڈ کبھی نہیں تھا کہ فرسٹ آنا ہے کلاس میں. نہ میرے والد صاحب نے کبھی پش کیا کہ فرسٹ آنا ہے. ان کا یہ خیال تھا جو پوٹینشیل ہو وہی رہنا چاہیے. تو ہماری کلاس میں 40 کے قریب بچے ہوتے تھے ایچیسن میں اس وقت, اور میں کوئی ٹاپ 10-15 میں آ جاتا تھا, کبھی 12ویں نمبر پہ, کبھی 11ویں پہ. تو آئی واز لائک ٹاپ ہاف میں تو تھا ہی ہمیشہ, بلکہ ٹاپ 15 میں رہتا تھا 40 میں سے, تو اسی میں رہا ہمیشہ. پھر امریکہ جب گیا یونیورسٹی میں تو وہاں پہ مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے اچھے مارکس لیے ہوتے تو شاید میں ہارورڈ میں ہوتا یا اسٹینفورڈ میں ہوتا. تو صرف اس وجہ سے میں ادھر نہیں جا سکا کہ اس وقت میں نے سیریسلی نہیں لیا یا مجھے پش نہیں کیا گیا. تو تب میں نے بہت سیریسلی پڑھنا شروع کر دیا, اور پھر میرے اسٹریٹ ایز آنے شروع ہو گئے, اور وہ آئے, میں بڑے ہائی اور GPA کے ساتھ میں نے گریجویٹ کیا. پھر کمپیوٹر سائنس میں ویسے بھی میں ایوریج سے بہت اوپر تھا. میرا خیال 11-12 سال کا تھا جب میں نے پروگرامنگ شروع کی, تب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ کمپیوٹرز کے بارے میں.
تو وہ ایک نیچرل بھی تھا ٹیلنٹ، میتھس میں ہمیشہ سے اچھا تھا، تو وہ پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا. امریکہ یونیورسٹی میں کلاس کے ٹاپ پہ ہی ہوتا تھا ہمیشہ. اور اس کے بعد پھر میں نے مزید پڑھا نہیں. میرا پروگرام تو تھا کہ میں واپس آ کے کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ شاید ماسٹرز کرنے جاؤں. اور ایون جب میں پی ٹی آئی جوائن کی ان دنوں میں جی آر ای کی تیاری کرنے جا رہا تھا اسلام آباد، تو وہیں پہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی. پھر سیاست میں آ گیا، نہیں تو شاید ڈاکٹریٹ کر لیتا. تو سیاست سے پہلے کوئی نوکری بھی کی کہ نہیں؟ جی امریکہ میں کی تھی، دیکھنے کے لیے کہ نوکری میں کیا ہوتا ہے. اچھی لگی کہ نہیں؟ نہیں، میرا سب سے برا ایکسپیرینس ہے. میرا ایک دوست ہیں میاں عمر مصباح الرحمان صاحب، میرے ون آف مائی بیسٹ فرینڈس، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور بڑا ان کی میں بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ بندہ ریڑھی لا لے تھے، نوکری نہ کرے. ٹھیک ہے، تو انٹرپرائزنگ ہونا. میں آج کل تو ہم بڑے لیکچرز دیتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں کہ انٹرپرینورز بنائیں، ملازم نہ بنائیں. تو آج کل کے اسٹوڈنٹس کو میں ابھی بھی جب ہائر ایجوکیشن کا منسٹر تھا، اور جنرلی آج کل ایک رواج بھی ہے کہ انکریج کیا جائے بچوں کو کہ وہ خود انٹرپرائزنگ ہوں، اپنے انٹرپرینور بنیں، اپنی کمپنیز شروع کریں. تو میں بھی نیچرلی بچپن سے مجھے شوق تھا انٹرپرینورشپ کا. اور آلدو ہم لوگ زمیندار لوگ ہیں تو ہمارے گھروں میں کوئی اتنا وہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ اپنا بزنس کیا جائے یا کام، بلکہ اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں. لیکن مجھے بچپن سے بہرحال شوق تھا اور پھر کچھ نہ کچھ میں نے کر لیا. تو اپنے آگے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں آگے سیاست میں آتے ہوئے کہ نہیں؟ اب دیکھیں، موروثی سیاست کا دور تو اگر ختم ہوا نہیں تو ہو جائے گا، آلموسٹ ختم، آخری سانسوں پہ ہے. اور اگلے 5-7 سال میں آہستہ آہستہ یہ ایلیمنیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس وجہ سے کہ میں پالیٹکس میں ہوں، میرا بیٹا پالیٹیشین بن جائے، میں تو نہیں چاہوں گا. اگر اس کا ایپٹیٹیوڈ ہوا تو خود ہی آ کے کچھ کر لے گا، نہیں ہوا تو نہیں کرے گا، جو کچھ اور کرے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پالیٹکس کریں. اور ہاں، لیکن پالیٹکس کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر آپ الیکشن نہ لڑیں اور جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کھڑا ضرور ہونا چاہیے. ادروائز تو صرف 2 طرح کے لوگ ہیں. جب وہ ناانصافی ہو نا جس معاشرے میں، اس میں صرف 2 طرح کے لوگ چپ رہ سکتے ہیں، یا وہ بزدل ہوں یا پھر وہ سیلفش ہوں. بڑی مشہور سینگ ہے. جی بالکل. تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ، کہ اس میں کوئی آپ کے زمانے سے ابھی تک کوئی بدلاؤ آیا ہے، کوئی بہتری آئی ہے کہ ابھی بھی اسی ڈگر پہ؟ نہیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ میرے 3 سال گزرنے کے باوجود کوئی بہتری نہیں آئی. اور حالانکہ میرا لائف مشن ہے کہ میں بہتری لا سکوں. انفارچونیٹلی پہلا پرابلم تو اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ہے، اور وہ ہے آپ کے ایگزامینیشن سسٹم میں. آپ کا میٹرک کا اور انٹرمیڈیٹ کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں آپ کے رٹے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. تو جو اچھا رٹے کا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ کیسے اچھا پرفارم کرے گا زندگی میں. آپ کو کریٹیکل تھنکنگ، لاجک، کریٹیوٹی، ان سکلز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ کا پاکستانی سسٹم پالش نہیں کرتا. میں 4 سال کوشش کرتا رہا کہ ایگزامینیشن سسٹم کو چینج کیا جائے. بیچ میں کووڈ بھی آ گیا، 1.5 سال تو اسی امتحانوں میں ان میں ضائع ہو گیا، کیونکہ یہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن مل کے ہی کر سکتے ہیں. فرینکلی ہم وہ ڈیولپ نہیں کر سکے. ایک روڈ میپ تو بنا دیا، ان کو بنا کے دیا ہوا ہے بورڈ والوں کو، اس میں ایک آدھ سٹیپ انہوں نے لے بھی لیا. اور ایک بات میں تھوڑی سی اچیومنٹ ہے کہ جو آپ کے IBCC انٹر بورڈ جو ہے، ان ساروں کو میں نے ایک پیج پہ لے آیا ہوں. سارے اب ایگریڈ ہیں کہ یہ روڈ میپ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جب ہوگا تو فرق تو تب اس دن شروع ہوگا فرق پڑنا. 2 سال بعد شروع ہو، 3 بعد ہو، لیکن جتنا لیٹ ہوگا اتنا ہی برا ہے. تو ایز سون ایز پاسبل وی نیڈ ٹو چینج آور اسکول ایجوکیشن سسٹم. اور کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں تو بچے آتے ہی اسکول ایجوکیشن سے ہے نا، تو آپ کے اگر پروڈکٹ ہی ٹھیک نہیں ہے اسکول ایجوکیشن کی تو ہائر ایجوکیشن کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. تو آپ ہمارے آگے آنے والی یوتھ کو کچھ پیغام دینا چاہیں؟ میں جو نوجوان اسپیشلی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پڑھائی کا مقصد ہے وہ ڈگری کا اصول نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے. آپ کو میکسیمم سیکھنا چاہیے. آپ کی جو تعلیم ہے وہ آپ کی شخصیت میں نظر آئے. آپ کو امتحان پاس کرنا یا اے لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے چیٹنگ کر کے یا بائیوک اور بائیکروک جیسے بھی لیتے ہیں. جب تک آپ کی جو اکیڈیمک سکلز ہیں اور جو باقی دنیاوی سکلز ہیں وہ آپ کی شخصیت میں جھلک نہ رہی ہوں، تاکہ آپ کا کوئی انٹرویو کرے تو پھر آپ کو خود ہی ہائر کرنے پہ مجبور ہو جائے. تو ناظرین، آپ نے جانی راجہ یاسر ہمایوں کی کہانی، ان کی زبانی. آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے IRK نیوز.